حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر. غزوہ احد ہی پر کامنٹری جاری ہے پچھلے چند رکوعوں سے. اب اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جانا. اب کافروں کی آگے تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس تعریف میں فٹ ہو رہے ہیں منافقین مدینہ منورہ کے. لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، مت ہو جانا کافروں کی طرح، اور وہ جو کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کر رہے ہیں، او کانوا غزا، یا وہ میدان جہاد میں نکلے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل ہوتے. غزوہ احد کو ذرا پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے فتح پائی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی رائے کو بھی قربان کیا اور باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حلے میں فتح عطا فرما دی. اس کے بعد پھر مسلمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انٹرپریٹ کرنے میں غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے 50 میں سے 35 تیر انداز وہ پہاڑی چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. ان میں بہت سے انصار تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق کے اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور بنو ہاشم کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی تھے. اور حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی ایفرٹ کی وجہ سے، جن کی ایفرٹ میں برکت ڈال کر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو دارالہجرت بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذاتی طور پر صدمہ تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو وہ ٹل نہیں سکتا. اس پر منافقین نے ایمان والوں سے جو جہاد میں نکلے تھے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو وہاں قتل نہ ہوتے اور مارے نہ جاتے. اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی کافروں کی طرح نہ ہو جانا. اور وہ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر میں نکلے یا وہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں نکلیں، کہ وہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اِنَّ کَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّیطان. یہ جو لو کا لفظ ہے، لو جس کے معنی ہے کاش، آپ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے. جب انسان لو میں داخل ہو جاتا ہے، کاش، بس پھر وہ کاش پہ کاش ہے، کاش یہ نہ ہوتا. والدین کبھی پسند نہیں کرتے کہ ان کا بیٹا کالج نہ جائے، لیکن جب وہ کالج جاتے ہوئے راستے میں حادثے کا شکار ہوا اور اللہ کے پاس چلا گیا، اب وہ لو کہتے ہیں، کاش کہ آج وہ کالج گیا ہی نہ ہوتا، ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہوتا. یعنی اب اس کی بیماری کے لیے بھی تیار ہیں. نارملی کبھی اپنے بچے کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتے، اب وہ لو کرتے ہیں، کاش کہ آج بیمار ہی ہوتا.
بچے کو موٹر سائیکل لے کے دی تھی تو بڑا خوش تھا، آج میں نے بچے کی خواہش پوری کر دی. اب وہ کاش کرے گا اس پر، کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی. تو یہ کاش کی ایک پوری سیریز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. کبھی ایک کاش، کبھی دوسرا کاش، کبھی تیسرا کاش، کبھی چوتھا کاش. آگے جو تبصرہ آ رہا ہے وہ پڑھنے والا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. لی یجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ سارا کا سارا سینیریو جو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے وہ اس لیے بنا رہا ہے تاکہ یہ بات ان کے لیے باعث حسرت ہو جائے ان کے دلوں کے اندر. دیکھیے ایک کام ہوا اور آپ نے اس کے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ لیا، اس پر انا للہ پڑھ دی تو آپ پرسکون ہو گئے. اب آپ کیا ہے، خیر کے طالب ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میرے لیے کوئی خیر چھپایا ہوا ہے، اب اس خیر کی تلاش میں آپ لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ لا کے چکر میں پڑ جائیں گے تو جتنے لا پہ لا آپ کریں گے اتنی ہی آپ کی حسرت، آپ کی نا امیدی، ڈس اپوائنٹمنٹ، فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کو اب اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ان دا لانگ رن اس کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ خیر کا طالب ہو جاتا ہے. اور کافر اور منافق وہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتا، حادثے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی دل کا سکون عطا نہیں فرماتا. واللہ یحیی و یمیت، اصولی بات کیا ہے، بندہ مومن کا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے. اگر اس بات پر مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور واپس بلانے والا، موت سے دوچار کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر نہ کوئی کنسرن ہوگا اور نہ ہی ہمیں کوئی افسوس ہوگا. واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو یا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، انسان کو ہر دم یہ یاد رہے کہ آئی ایم بینگ واچڈ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان کے بہت سے مسائل جو اس سے بھی حل ہو جاتے ہیں، اس کی بے دلی ختم ہو جاتی ہے. جو کام بھی وہ کر رہا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے تو وہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا محاسبہ بھی کرے گا. اس کے بعد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا تمہیں ویسے موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو دونوں صورتوں میں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اگر تمہیں مغفرت دے دی جائے، جاؤ تمہارے گناہوں کو بخش دیا، تو زندہ رہ کر تم نے کیا کرنا تھا؟ یعنی آپ غور کریں نا کہ اگر آج مجھے موت آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کے ساتھ آئے، اس کے مقابلے میں کہ میں 10 سال اور زندہ رہوں اور کچھ اور مال کما لوں اور پھر جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بخشش کا پروانہ نہ ملے، تو میرے لیے کون سی موت اچھی ہے؟ یعنی موت کے اعتبار سے تو مغفرت والی موت اچھی ہے. تو اگر تم مارے جاؤ یا تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ، اور یعنی بریکٹ میں ہے
تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش مل جائے اور رحمت کی امید ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو یقیناً اللہ کی جانب سے بخشش اور رحمت اس سب سے بہتر ہے جسے یہ جمع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، خواہ تم مارے جاؤ، ویسے ہی مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں ہر دو صورت میں اللہ تعالیٰ ہی کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور پیشی ہونی ہے۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی اور ہلا دینے والی آیت ہے۔ آرگنائزیشن جو ہے یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جماعت بنانا جو ہے یہ مینڈکوں کی پسیری ہے۔ اگر آپ کو مینڈک تولنے پڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی بار بار مینڈک جو ہے پھدک جائے گا، آپ ایک کو پکڑ کے لائیں گے وہ دوسرا پھدک جائے گا، آپ اس کو لے کے آئیں گے ایک اور پھدک جائے گا۔ تو یہ مینڈکوں کی پسیری ہے، آسان کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانثار پیدا کیے، یعنی آپ کے صحابہ آپ کے جانثار تھے، پوری سیرت نبی اس بات کی شاہد ہے۔ بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائے تھے، بائی ایکسیڈنٹ آپ کو نہیں ملے تھے۔ بڑی عجیب قسم کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر کی گئی ہے۔ پہلے ایک اصولی بات فرمائی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تم پر کہ آپ ان کے لیے بڑے لینیٹ واقع ہوئے ہیں۔ لنتا اس کا قریب ترین لفظ جو ہے وہ لینیٹ ہے انگریزی کا، آپ ان کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، یعنی بریکٹ یہاں پر لگائیے، اگر اللہ کا رسول ہونے کے باوجود آپ بھی روڈ ہوتے اور مزاج کے سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، تنگ نظر ہوتے۔ ملتان میں ایک صاحب سرائکی میں ترجمہ کر رہے تھے قرآن مجید کا، تو قرآن اکیڈمی ملتان کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب، تو انہوں نے فرمایا کہ جے تو ہومیا کوڑا تے دل دا سوڑا لن فضوا من حولک، تو یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نرم مزاج عطا فرمایا تھا، آپ کے اندر جو کائنڈنس تھی، جو آپ کنسیڈریٹ طرز عمل تھا، یعنی نرم دل کو سمجھنے کے لیے آپ سخت دل کو سمجھیں۔ سخت دل کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر تڑپتا نہیں، موو نہیں ہوتا کسی کو تنگ دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، وہ کیا ہے؟ وہ سخت دل ہے۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ نرم دل۔ نرم دل کون ہے؟ کہ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بھر آتا ہے اس کا دل بھی، یا کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کی پرابلم کو کنسیڈر کرتا ہے۔ دو قسم کی آرگنائزیشن ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہوتی ہے کمرشل آرگنائزیشن، جس میں لوگ بہرحال تنخواہ لینے کے لیے جوائن کرتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی ان کو فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی کوئی ریکمپنسیشن ملتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے والنٹیئر آرگنائزیشن۔ والنٹیئر آرگنائزیشن میں لوگ شامل ہوتے ہیں کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے۔ کوئی آرگنائزیشن ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے کہ جو لوگوں کے پینے کے پانی کا بندوبست کراتی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے کہ جو بیواؤں کی مدد کرتی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے کہ جو یتیموں کی سرپرستی کرتی ہے۔ تو یہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں
ان کا جو معاملہ ہوتا ہے ریئیکشن مختلف ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو کسی والنٹیئر آرگنائزیشن کی بجائے کسی کمرشل آرگنائزیشن کے ملازم ہوتے ہیں۔ کمرشل آرگنائزیشن کا ملازم جو ہے وہ وہاں سے تنخواہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس نے جوائن کیا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے باس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کروں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، یا میرے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی ہوگی، اور تعدیبی کارروائی بھی کسی شکل میں بھی ہو، اس کا جو نیٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فائنینشیل لاس ہوتا ہے۔ لہذا وہ تو مجبوراً یعنی اپنی اس نوکری کو بچانے کے لیے یا اپنے بال بچوں کے رزق کا خیال کرتے ہوئے، غصہ بھی آتا ہے کئی دفعہ، لیکن چلو یار بال بچوں کا خیال آ گیا، اس وقت سے میں استعفیٰ نہیں دیتا، اس وقت سے میں چپ کر گیا۔ لیکن جو والنٹیئر آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں چونکہ لوگ اپنی کسی دنیاوی ضرورت کے لیے بند کر کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ذرا اس سے بالا تر ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ امکان ہے کہ وہاں اگر جو امیر ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، اگر وہ مس بیہیو کرے گا تو ہی از ویری لائکلی ٹو لوز پیپل۔ یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر مہربانی ہے کہ آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اگر بالفرض والمحال آپ بھی روڈ ہوتے، یعنی فضن کا آسان ترجمہ مجھے انگریزی ڈکشنری میں ملا روڈ، تو بالکل صحیح ہے، یعنی روڈ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے اپنے سے سینئر کا، اپنے باس کا، اپنے امیر کا، اپنے ذمہ دار کا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا انسان کے مائنڈ کو، لیکن اگر انسان معاش کے ہاتھوں بندھا ہوا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر معاشی بندھن نہیں ہے تو پھر انسان اس سختی کو قبول نہیں کرتا۔ یہی معاملہ جو ہے گھر کے اندر آپ دیکھیں گے، یعنی آپ 2 نسلیں پیچھے چلے جائیں، جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ 1 نسل پیچھے چلے جائیں، وہاں گھریلو زندگی دیکھیں کہ مرد جو ہوتے تھے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ پیش آتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور وہ بیویاں ان کی ساری سختی برداشت کرتی تھی۔ اب کیا ہے، عورت پڑھ لکھ گئی، وہ خود بھی جاب کر رہی ہے، اور وہ فائنینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کرتی ہے، تو اس کو آپ ڈانٹ کے دیکھیں، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کہتی ہے السلام علیکم، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میں روٹی کے لیے اس کی محتاج نہیں ہوں، میں تو اس پر احسان کر رہی ہوں کہ اس کے بچوں کا یعنی پیٹ پالنے کے لیے میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں چھوڑ کے اس کو 2 دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ کیا طرز عمل ہے؟ فائنینشیل انڈیپینڈنس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے ساتھی جو تھے، جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ گئے، جو غزوہ احد میں آپ کے ساتھ گئے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ گئے، جو فتح مکہ میں آپ کے ساتھ گئے، ان میں سے کوئی پیڈ سپاہی نہیں تھا، سب کے سب کیا تھے؟ والنٹیئرز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے کہ آپ نے والنٹیئرز کو بھی ناراض نہیں کیا، آپ نے والنٹیئرز کے ساتھ بھی مس بیہیو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی انا کو ٹھیس پہنچے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کی انتہا تو وہ ہے نا کہ یہی عبداللہ ابن ابی جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف، منافقوں کا سردار، اس نے جو الفاظ کہے تھے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر کہ جب پانی پیتے ہوئے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ذرا آرگومنٹ ہو گیا، بیچ میں وہ فوراً آیا اور اس نے اس انصاری صحابی سے کہا، ایک عربی کا محاورہ بولا، بہت ہی غلیظ محاورہ، یعنی زبان پر لاتے ہوئے بھی ذرا زبان رکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو، یہ تمہیں کاٹے گا۔ مراد کیا تھی کہ تم نے مہاجرین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آئے تھے، ان کے سامنے تم نے سارے دسترخوان بچھا دیے اور اپنے گھر بانٹ دیے، اپنی جائیدادیں بانٹ دی، لو پھر ان سوال، اپنے کتے کو کھلا کے موٹا کرو، وہ تمہیں کاٹے گا۔ اور ساتھ ہی کہا جب مدینہ جانا ہو تو عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے۔ لیکن اس کے باوجود جو منافق تھے تو وہ تو صحیح منافق،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں میں سے کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا. یہاں تک کہ پھر ایک کیفیت پیدا ہوئی غزوہ حنین میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غزوہ حنین جو تھا یہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا، اور جو ابھی تازے مسلمان ہوئے تھے مشرکین میں سے، قریش میں تھے، 2000 کی تعداد میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ ذرا نسبتاً کچے لوگ تھے. لہذا جب سامنے سے تیروں کی بارش ہوئی، وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے جو مخالفین تھے، جب سامنے سے انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے چھپ کر، اور مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ پیش قدمی کر رہی تھی، اور وہاں انہوں نے خفیہ جگہیں تیار کی ہوئی تھی تیر چلانے کے لیے، وہاں سے تیر چلائے تو مسلمان ایک دم بکھلا گئے، اور وہ میدان ان کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، آپ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے آواز لگائی، او فلاں او فلاں او فلاں، خزرج والے کہاں ہیں، اوس والے کہاں ہیں، مہاجرین کہاں ہیں، ان سب کو آپ نے آواز لگائی. تو پھر دوبارہ مسلمان جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور اب جب حملہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح دے دی. اب انہوں نے کیا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کا مورال ہائی رکھنے کے لیے عورتوں، بچوں اور تمام کے تمام جانوروں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے. یعنی ان کا جو سردار تھا اس نے یہ اسٹریٹجی وضع کی تھی کہ عورتوں کو، بچوں کو اور تمام کے تمام مویشی جو تھے ان کو بھی ساتھ لے کے آؤ، تاکہ یہ یہاں سے بھاگ کے نہ جائیں اور پوری جواں مردی کے ساتھ لڑیں. نتیجہ کیا نکلا کہ جب شکست ہو گئی تو وہ عورتیں، بچے، وہ سب بھی مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ گئے، غلام بن کر، کنیزیں بن کر، اور وہ سارا کا سارا جو لائف سٹاک تھا، یعنی اونٹ، بھیڑ، بکریاں، وہ سب کی سب بھی مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کے طور پہ آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خاص معاملہ کیا، کہ اس لیے کہ اصولی طور پر غزوہ بدر کے بعد یہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی غنیمت ملتی ہے اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی 5واں حصہ تو بس ہے ہی ان کا، یعنی وہ بیت المال میں جائے گا، باقی سارے جو ہیں وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم وہاں پر فرمائی، اس میں جو 9 مسلم تھے ان کو، یعنی سینکڑوں کے حساب سے جانور دیے آپ نے انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے. اس پر پھر منافقین کو موقع ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بنائیں کہ لو جی، جب ان کو اپنوں نے نکال دیا تھا تو ہم یاد آ گئے تھے اور ہمارے پاس انہوں نے آ کر پناہ لی تھی، اور اب فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت آ گیا ہے تو پھر اپنے یاد آ گئے ہیں ان کو. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس سچویشن کو ہینڈل کیا، غیر مسلم جو مورخین ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کی داد دیتے ہیں کہ اتنا معاملہ فہم انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگوایا اور اس میں تمام انصار کو جمع کیا، اور آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معاشر الانصار، اے انصاریوں، مدد کرنے والے. انصار کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والے. اگر تم یہ کہو کہ مجھے میرے گھر والوں نے، میرے خاندان والوں نے نکال دیا تھا اور تم نے مجھے پناہ دی تھی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اگر تم کہو کہ لوگ میرے خون کے پیاسے تھے اور تم نے مجھے پروٹیکشن دی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اگر تم کہو کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے لٹے پٹے آئے تھے اور تم نے ہمیں سپورٹ دی ہر اعتبار سے، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اور پھر ساتھ ہی آپ نے رخ بدلا. اگر میں کہوں کہ تم کفر کے اندھیروں میں تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور ایمان نصیب کیا، تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں. اگر میں یوں کہوں
تو تم کہو گے کہ ہاں میں سچ کہتا ہوں. کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اور لوگ تو مال مویشی لے کر گھروں کو واپس لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ؟ تو انصار کی چیخیں نکل گئیں کہ ردینا ردینا ردینا، ہم اس پر راضی ہیں، ہمیں یہ سودا منظور ہے. تو یہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحم دلی، آپ کی وہ کائنڈ ہارٹیڈنس اور آپ کا نرم طرز عمل، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا. ہم پچھلی نشستوں میں پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ تیر انداز 35 جن سے ایک غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی تھی، جس کا بہت بڑا خمیازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھگتنا پڑا. 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، لیکن کوئی جواب طلبی ان کی نہیں کی گئی. سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں حاضر کر کے ڈانٹا بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل جو تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیتے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری جو کامیابیاں ملی ہیں، اس میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی تھی، لیکن اسباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بھی بہت ویٹیج رکھتا تھا اور بہت ایفیکٹو ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اب آیت پڑھیے گا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بھی بالفرض والمحال روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. لہذا اب 3 انسٹرکشن دی جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاعف عنہم، بس آپ ان سے درگزر کیجئے. درگزر فارسی کا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کسی کو چلنے دینا. کسی نے کوئی غلطی کی ہے، ایک کیا ہے، روک دیا جائے وہیں پر، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی بہت سیریس آفینس نہیں ہے تو اس پر ٹرن اے بلائنڈ آئی، لیٹ اٹ کنٹینیو. فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے. پھر ایک فرق بڑا نمایاں ہے. کسی بھی ایسے ادارے میں جہاں لوگ تنخواہ لیتے ہیں، جب بھی باس اور سبارڈینیٹ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو ریزالو کیسے ہوگا؟ سبارڈینیٹ معافی مانگے گا تو گاڑی آگے چلے گی. یہاں یہ کیسی آرگنائزیشن ہے کہ امیر کو، امیر بھی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اور آپ نہیں ہیں. انہیں حکم دیا جا رہا ہے، نمبر 1 آپ انہیں معاف کریں، نمبر 2 آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں. غلطی ان کی، تو اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ خود بھی معاف کرو اور ان کی بخشش کی درخواست بھی میرے سامنے پیش کرو. کیسی آرگنائزیشن ہے؟ تو فاعف عنہم واستغفر لہم. نمبر 3، ان کو آئندہ مشورے کے لیے بلیک لسٹ نہ کر دو، انہیں اس کام میں شریک رکھو، ان سے مشورہ کرتے رہو. بہت مشکل کام ہے. یعنی آپ کا ماتحت غلطی بھی کرے اور اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جائے کہ اس سے کنسلٹ کرو. ذرا آپ باس بن کے ذرا سوچ کے تو دیکھیں. لیکن باس بننے کا جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ فرمایا وہ یہی ہے. آسان ہو یا مشکل ہو، دل کو اچھا لگے، دل پر بھاری گزرے، سنت یہی ہے. ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سنت کو صرف نماز روزے تک محدود کر دیا ہے. حالانکہ سنت کے معنی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی. تو آپ کے طرز زندگی کے یہ بھی تو سارے حصے ہیں. یعنی نماز روزے کے سلسلے میں رفع دین
اونچی آواز میں آمین کہنے نہ کہنے پر، کرنے نہ کرنے پر کیا ہے؟ ہماری مسجدیں جدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سب سلام پیش کرتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، یعنی میرے اور آپ کے لیے شاید یہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ حالانکہ اگر ہم دعوے دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کے، آپ کے پیروکار ہونے کے، تو پھر آپ کی پیروکاری جیسے پیروکاری نماز میں ہے، جیسے آپ کا اتباع نماز کے اندر ہے، ویسے ہی آپ کا وہ جماعتی زندگی کے اندر بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیارات سیٹ کیے ہیں، ان معیارات کو ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی پھٹکنا ممکن نہیں۔ ایک غیر مسلم نے، ہمارے ایک مسلمان بھائی سے دوست تھے، وہ کسی جگہ کولیگ تھے اکٹھے، تو جیسے گپ شپ لگتی رہتی ہے ہر موضوع پر، تو اس غیر مسلم نے کہا کہ اصل میں تم مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر لیڈرشپ نہیں ہے، تمہارے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ تو مسلمان جو تھا وہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے، اصل میں ہمارا لیڈرشپ کا جو وہ پیمانہ ہے وہ ہمارا اتنا بڑا ہے کہ جب مسلمان کسی لیڈر کو اس پیمانے پر پرکھتے ہیں، اس یارڈ سٹک پر رکھ کے دیکھتے ہیں، تو وہ صفر ہوتا ہے۔ ہمارے لیے لیڈرشپ کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی ہے مائی کا لال کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے قریب بھی پہنچ سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ ہے اس کا پیمانہ یہ ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ کئی واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ کوئی شخص جو ہے، آپ آرام فرما رہے تھے تو آیا اور اس نے آپ ہی کی تلوار جو لٹک رہی تھی اسی کو ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا رب بچائے گا۔ تو اس پر کپ کپی طاری ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اور پھر آپ نے اسے معاف کر دیا، حالانکہ پورا کنٹرول اس کے اوپر حاصل تھا، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے تھے۔ تو یہ واقعات صرف سنانے کے واقعات نہیں ہیں۔ اگر واقعتاً اپنی شخصیت کو آپ دل آویز بنانا چاہتے ہیں، اور اگر واقعتاً آپ کوئی کامیاب لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اپنائیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو علامہ اقبال کے دو اشعار، تو بالکل اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہے گئے الفاظ ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میرے کارواں، کارواں کا امیر، کارواں کا کو لیڈ کرنے والا، نگاہ بلند، اس کی ویژن بہت ہائی ہو، سخن دل نواز، اور اس کی شخصیت جو ہو وہ دل آویز ہو، جاں پرسوز، اور اس کی شخصیت کے اندر سوز و گداز ہو، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، کہ وہ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا، اس لیے لوگ، کوئی کارواں سے ٹوٹا یا نا لو لن فضوا من حولک، تو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں ہٹا۔ اور اگر کوئی امیر ان صفات سے عاری ہوگا تو آئے دن اس کو اپنی جماعت میں کیجولیٹیز کا سامنا پڑنا پڑے گا، اس کے روڈ ایٹیٹیوڈ سے۔ اچھے اچھے مخلص کارکن جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کے جاتے رہیں گے۔ یعنی وہ معیار جیسے امیر کے معیارات ہیں، اسی طرح مامور کے بھی معیارات ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیں تو جب آپ مامورین سے بیعت لیتے ہیں تو کن الفاظ کے ساتھ لیتے ہیں؟ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق اینما کنا۔
ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. کہ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، اور یہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں، یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور غالباً یہ فتح مکہ کے موقع پر جو بیعت خلافت ہوئی تھی اس میں بھی شریک تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سننے اور ماننے کی، کہ ہم آپ کے مقرر کردہ امیر کی، نقیب کی، ذمہ دار کی بات سنیں گے اور اسے مانیں گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی، خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ایسے شخص کو امیر بنا دیں کہ جسے ہمارا دل قبول نہ کرتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سمجھ کر ہم اسے قبول کر لیں. وَعَلَىٰ اللہ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ ہم جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ان کے سامنے اپنی رائے دیں گے، ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ان سے تنازع کھڑا نہیں کریں گے. وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، ہاں ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امراء کے حقوق بیان کیے، جو ذمہ داران کے حقوق کیا ہیں. جیسے کسی بھی جگہ آپ ملازمت لیتے ہیں تو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ باس از آلویز رائٹ. اور باس کے ساتھ ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی ریسپیکٹ کو ملحوظ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سبارڈینیٹ کی ذمہ داریاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کے حقوق بیان کیے کہ امراء کے تم پر حقوق ہیں کہ تم ان کی عزت کرو، ان کا کہنا مانو، اور تم پر سختی بھی کریں اس کو بھی جھیلو اور برداشت کرو. تو عام طور پر صحابہ کرام ایسا سوال کیا نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے وہ سوال کروایا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر اللہ کے رسول امراء ہمارے حقوق کو بیان نہ کریں، ادا نہ کریں تو؟ یہ تو ہمارا ہمیشہ معاملہ گیو اینڈ ٹیک سے ہوتا ہے، ڈو گڈ ہیو گڈ، ٹیٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر امراء ہمارے حقوق ادا نہ کریں تو، یعنی اجازت مانگی، تو کیا ہم پھر ان کے حقوق سے اپنا ہاتھ کھینچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھ لے گا، تمہیں ان کا محاسبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دوسری سائیڈ ہے. یعنی عام طور پر جہاں بھی خرابی آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے کہ جب یہ فریق اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. جیسے بہو اور ساس کا معاملہ وہ بالکل اسی طرح کا ہے. بہو جو ہے وہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، اور ساس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی. اگر ساس جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں اچھی ماں بنوں گی، اور بہو فیصلہ کر لے کہ میں اچھی بیٹی بنوں گی، اور ایک دوسرے سے حقوق کا تقاضا نہیں کریں گے، اپنا اپنا فرض ادا کریں گے، تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا. اسی طرح کا ایک جملہ جو ہے وہ جان آف کینیڈی کی طرف منسوب ہے، امریکہ میں بہت مشہور ہے، کہ انہوں نے امریکن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ڈونٹ سی what America is giving you, always see what you can do for United States of America. معاملہ اس سے سیدھا ہوتا ہے. اگر حقوق کی جنگ لڑنی شروع ہو جائے گی تو پھر معاملات الجھیں گے، خراب ہوں گے، اور اگر فرائض کی ادائیگی کی دوڑ شروع ہو جائے گی تو سارے معاملات آپ سے آپ سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کا، لیڈرشپ کا جو معیار ہمارے سامنے قائم کیا، وہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے پاس ایک یارڈ سٹک ہے. کوئی بھی لیڈر آئے گا تو وہ اس کے مطابق جانچیں گے اور پرکھیں گے، اور نتیجتاً نہ کوئی اس مقام پر پہنچے گا اور نہ اسے وہ عزت اور رسپیکٹ ملے گی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. لیکن اس کے باوجود ہمارے دین میں امیر کی اطاعت کی جو پریکٹس کروائی گئی ہے، دیٹ از ٹریمینڈس. وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کے اندر، 5 وقت کی نماز کے اندر اس کے پروٹوکالز کو ذہن میں لائیے. اگر امام بھول جائے تو مقتدی پر امام کا اتباع، اس کی اقتداء لازم ہے. مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز تھی، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، ہے نا واجب، دوسری رکعت کا قاعدہ.
امام بھول گیا تو مقتدی کو صرف سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہونا اس پر لازم ہے۔ اگر کوئی مقتدی یہ چاہے کہ اچھا امام تو بھول گیا، مجھے تو یاد ہے، میں فٹافٹ اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی، امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ کا جو امیڈیٹ باس ہے، آپ کے لیے اصل اتباع جو ہے وہ اسی کا ہے، جیسے وہ کہتا ہے آپ اس کے مطابق کریں، اس سے آرگنائزیشن انٹیکٹ رہتی ہے، ورنہ ممکن ہے فوری طور پر کوئی کام جو ہے وہ سیدھا کر لیں، لیکن آرگنائزیشن کی پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ان دا لانگ رن آپ کی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی۔ اگر اور یہ جو جدید یہ جو آرگنائزیشن ہے، اس میں جو ٹریننگ ہے دونوں سطحوں پر، یعنی مینیجرز کی ٹریننگ جو ہے وہ اور طرح سے کی جاتی ہے اور ورکرز کی ٹریننگ جو ہے وہ اور طرح سے کی جاتی ہے۔ ورکرز کی ٹریننگ کیا ہے؟ لسن ٹو یور باس۔ اور جو مینیجرز کی ٹریننگ ہے اس میں اہم ترین کیا ہے؟ پارٹیسپیشن، کنسلٹیشن، کہ اپنے رفقائے کار کو سینس آف پارٹیسپیشن دو اس کے اندر۔ وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم بس حکم ماننے کے لیے ہیں، انہیں یہ احساس بھی ہو کہ یہ ہمارا اپنا پروجیکٹ ہے، اس میں ہماری رائے کو دخل ہے، ہم کوئی رائے دیتے ہیں اس کے مطابق مینیجر جو ہے وہ اپنے پلان کو امینڈ کرتا ہے، ہماری رائے کو انکارپوریٹ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ سینس آف پارٹیسپیشن ملتا ہے اور آپ کو زیادہ پروڈکشن اس کے اندر ملتی ہے۔ پھر اس کے اندر بھی گریڈز ہیں، جو پارٹیسپیٹیو ٹائپ آف مینیجر ہے اس کو کوآپریشن زیادہ ملتی ہے کنسلٹیٹو ٹائپ کے مقابلے میں۔ اس کے اگینسٹ کی جو اتھارٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر ہے کہ جو اپنا دھونس جماتا ہے اور اپنا حکم چلاتا ہے، وہ یعنی اس میں بزنس مینجمنٹ کے اندر وہ اچھا باس شمار نہیں ہوتا، اچھا مینیجر شمار نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مینیجر تھے، تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینٹ واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، یہ سخت دلی جو ہے یہ یعنی امیر کے لیے کس معنی میں ہے کہ کسی ساتھی نے، کسی سبارڈینیٹ نے آ کر اپنی کوئی مجبوری، اپنی کسی پرابلم کا ذکر کیا ہے۔ اب کنسیڈریٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ آپ اس کی پرابلم کو کنسیڈر کریں اور اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں، اور روڈ ایٹیٹیوڈ اور سخت ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ نو ڈو یور جاب، کام کرو، کوئی چھٹی نہیں۔ تو ایک تو وہ فرق ملحوظ رہے کمرشل آرگنائزیشن کا فرق اور والنٹیئر آرگنائزیشن کا فرق، اور دوسرا دونوں سطحوں پر اگر آپ بحیثیت مینیجر اپنے ساتھی کو پروٹیکشن دیں گے، یعنی بجائے باس کے آپ فادرلی ایٹیٹیوڈ اختیار کریں گے، تو زیادہ امید ہے کہ آپ کا سبارڈینیٹ بھی آپ کو سنلی ایٹیٹیوڈ دے گا۔ آپ نے آج اس کی پرابلم میں اس کے ساتھ رعایت کی اور کل آپ اس کو اپنے کام کے لیے ذرا اسٹریچ کریں گے، تو زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسٹریچ آورز دے گا، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، تو پھر یہ دونوں طرف گاڑی جو ہے وہ صحیح چلتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لازماً تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس ان سے درگزر کرو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے فیصلوں میں، کاموں میں مشورہ کیا کرو۔ امر کے کئی معنی ہیں۔ امر کی جمع جب امور ہوتی ہے تو اس کی معنی ہوتی ہیں کام۔ میں ان امور سے فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور جب اس کی جمع اوامر ہوتی ہے تو اس کی معنی ہوتی ہے حکم یا کمانڈ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہاں امر کیا ہے؟ حکم۔ اسی طرح امر کے ایک معنی جو ہیں وہ فیصلہ بھی ہیں۔ پہلے بھی نوٹ کرایا تھا میں نے عبداللہ ابن ابی کے اس قول میں کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، یا اللہ کے رسول من من یہی کرتے رہیں گے معاذ اللہ۔ تو یہاں بھی آپ امر کا ترجمہ فیصلہ کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اور فیصلوں میں ان سے مشورہ کیجیے. جب آپ مشورہ کرتے ہیں اپنی سبارڈینیٹ سے، اپنے ماتحت سے، تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور سینس آف پارٹیسپیشن پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سیلف سینٹرڈ آدمی ہیں اور کسی سے مشورہ نہیں کرتے تو آپ کا ذہن جو ہے بہت کلیئر ہوتا ہے. آپ اپنے ذہن میں بیٹھ کر ایک پلان بناتے ہیں اور اپنے برین چائلڈ پر ہمیشہ انسان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے. اس کی سب پلس مائنس اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ایک اسٹریٹ لائن میں چلتا ہے. لیکن جب آپ ایک آدمی سے مشورہ کریں گے تو آپ کے سامنے دو آراء آ جائیں گی، ایک آپ کی اپنی رائے اور ایک دوسرے کی رائے. آپ 4 آدمیوں سے مشورہ کریں گے تو آپ کے پاس 5 راستے آ جائیں گے، 5 پروپوزلز آ جائیں گی. اور اگر آپ نے 10 آدمیوں سے مشورہ کیا ہے تو آپ کے پاس 11 پروپوزل ہیں، ایک اپنی اور 10 جو ہے جن سے آپ نے مشورہ کیا ہے. تو یو آر مور لائکلی ٹو گیٹ کنفیوزڈ، ہے نا؟ کہ اگر آپ اپنے ہی لائن پہ سوچ رہے تھے اور فیصلہ کر رہے تھے تو ایک اسٹریٹ لائن تھی آپ کے سامنے. اب 11 لائنیں ہیں، ان کے درمیان بھی آپ نے ایک رائے کو چوز کرنا ہے، ایک لائن کو چوز کرنا ہے، اور پھر باقی تمام جو آراء ہیں اور آپ کی اپنی رائے کو ان پٹ کر کے اس لائن کو آپ نے اب اینڈ تک لے کے چلنا ہے. تو جاب از اے بٹ ڈیفیکلٹ. اب اس کا کیا ہے، تلافی کیسے ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ ریزولوٹ ہو جائیں، آپ کسی فیصلے تک پہنچ جائیں. آپ نے 11 آدمیوں سے، 15 آدمیوں سے، 20 آدمیوں سے مشورہ کیا، بہت سی راہ آپ کے ذہن میں آئیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو کلک ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ درست ہے، اینڈ یو ڈیسائیڈ فار اٹ. لیکن اگر آپ کے سامنے دوسری بھی 10-15 آراء تھیں تو ایک خطرہ سا آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہاں اس نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ اس میں یہ خطرہ ہے، اور یہ جو راستہ ہے اس میں فلاں صاحب نے کہا تھا کہ اس میں یہ ایک ریزرویشن ہے. اب ان تمام کو آپ کیسے کور کریں گے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم فیصلے تک پہنچ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. یہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، یہ عام طور پر ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس زندگی میں اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے. جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو ہم کیوں نہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اپنا یہ جو ساری ایکسرسائز، لوگوں سے مشورہ کرو اور پھر کسی رائے تک پہنچو، یہ کیا ہے؟ یہ جاب اسائنمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن کام کرنے والا بھی، کام کرانے والا بھی، اور اس کے نتائج نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں ہی آپ مشورہ کرتے ہیں. اوورآل اللہ کی سپرویژن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اوورآل سپرویژن میں آپ مشورہ کرتے ہیں. جن سے آپ مشورہ کر رہے ہیں ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے آپ کے لیے مشورے نکلوا رہا ہے، اور خود آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کسی رائے تک پہنچا رہا ہے، اور آگے کام کو انجام تک پہنچانے والا بھی وہی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے کہ ایک جو ذمہ دار ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کر دیا کہ مشورہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے صحیح رائے تک پہنچا دے. اب اسے یقین ہونا چاہیے کہ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا کر دیا ہے، اور میں خلوص کے ساتھ کوئی اپنی انا کی بات نہیں کر رہا کہ جی میری بات مانی جائے، ثابت ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ سیاںا ہوں. میں صرف اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتا ہوں. تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اس رائے تک مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اگر اس رائے میں کوئی غلطی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر برآمد کر لے. اب ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی زبردست مثال. سن 690 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں. اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خواب میں کبھی کیلنڈر نہیں ہوتا. آپ ایک فیوچر کا ایونٹ جو ہے خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ فلاں جگہ گھوم رہے ہیں اور فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں آپ کے ساتھ ہے. آپ ماضی میں جھانکتے ہیں تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا.
تو وہ کیا ہے؟ ایک فیوچر کی بات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ وہی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا کہ آپ نے سمجھا کہ شاید اسی سال ابھی جانا ہے، آپ فوراً روانہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں وہ کب کا سین تھا؟ 1 سال بعد کا سین تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس پر قادر نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بہت سے معاملات میں وہ وحی کے ذریعے سے انفارم کر دیتا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امینڈمنٹ نہیں کرائی آپ کے فکر سے کہ نہیں ابھی نہیں، اگلے سال، آپ کو بھجوا دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے آگے گئے اور قریش نے ان کو 3 دن ڈیٹین کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا، اور انہوں نے خبر اڑائی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی نہیں بھیج سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نہیں یہ جھوٹی خبر ہے؟ یعنی اس ریومر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ سمجھ کر بیعت لے لی، بیعت رضوان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دے دیا صلح حدیبیہ کو۔ تو اگر اوور آل پلاننگ کو انسان اپنے سامنے رکھے کہ نو پرابلم، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور میں اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کروں گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے میرے لیے خیر نکالے گا، نکلا ہی نہیں خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر وہ خیر انسان کو ملے گا۔ اور اگر کسی سیٹ بیک کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کو کوسنا شروع کر دے گا کہ یا آسمان کو کوسے گا، اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، غالب کا مشہور شعر ہے کہ ان کو جب متبنہ تھا عارف و فوت ہو گیا جوانی میں، تو اس پر غالب نے یہ شعر کہا تھا۔ اور ہمارا بحیثیت مجموعی طرز عمل تقریباً ایسا ہی ہے کہ زمانے کو گالیاں، گردش دوراں کو گالیاں، آسمان کو گالیاں، اور پھر وہ کاش کا پورا ایک سلسلہ، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو اور زیادہ فرسٹریٹ کرتا ہے، اور زیادہ پریشان کرتا ہے، اور زیادہ مایوسی پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک یعنی نہ ختم ہونے والے کاش کے سلسلے میں انسان گم ہو جاتا ہے۔ 100 گلوں دی اکو گل کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے واپس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں انسان کو یاد آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ بچہ ہمیں کتنی خوشیاں دے گیا، اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا ہمیں وہ خوشیاں نصیب ہوتی؟ وہ جو مبارکبادیں ہم ایک دوسرے کو دیتے رہے، وصول کرتے رہے، وہ ساری ہمیں نصیب ہوتی؟ یعنی آپ غور کریں کہ بچے کی ہر ادا جو ہے وہ انسان کے لیے خوشی کا سامان ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، اس کی حرکتیں، چھوٹا سا ہے 6 ماہ کا، 8 ماہ کا، وہ حرکتیں کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل کے کلی کھل جاتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نہیں ہیں؟ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کا شکر ہی ختم نہیں ہوگا، اور اگر انسان یہ دروازہ بند کر کے اب وہاں ازیوم کر لے کہ یہ مجھ پر زیادتی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو یہ جو یہاں کہا اوپر کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں کے لیے ایک ہمیشہ کی حسرت بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کرتا ہے۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم فیصلہ کر لو، نتیجے تک پہنچ جاؤ، ریزولیوٹ ہو جاؤ، عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ پر توکل کی داستان ہے۔ دیکھیے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل بند گلی میں آ گئے، 10 سال تک آپ کو ابو طالب کی پروٹیکشن رہی، نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا گیا۔ آپ پناہ حاصل کرنے کے لیے طائف گئے، وہاں سے پناہ نہیں ملی، بلکہ کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا تھپکی دینے کے لیے، پیار کرنے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کر۔ آپ واپس آئے تو 5ویں مہینے جو ہے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھل گئی، وہاں سے آئے ہوئے 5-6 افراد ایمان لائے حج کے موقع پر۔
اگلے سال 12 آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب کو لے کر گئے استاد کے طور پر، اور اگلے سال 75 افراد آئے اور آپ کے لیے ایک آفر لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور حج میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد محرم صفر تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے جس میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر کس تیزی کے ساتھ صرف 8 سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت تو کی، تو نے مجھے کام بہت بڑا دیا لیکن وسائل بہت کم دیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہاں اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انسان کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خود بھی راضی ہو کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا نفع بھی اس کے ہاتھ میں، میرا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور پھر کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ ذرا اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھے کہ کتنے ہی سیٹ بیک سے زندگی میں جو ہمیں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے خیر بنایا، آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہی کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، خود تلاش نہ کرو سرداروں کو، وہ ہم دیں گے تمہیں، کون سا قبیلہ تمہاری سپورٹ کرے گا، وہ مدینے والوں کی قسمت میں تھا، ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو وہاں بلایا، اور پھر یہ سب کچھ ہوا جو ہمارے سامنے ہے۔ میں اور آپ آج مسلمان ہیں، کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس ایفرٹ کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کی گئی تھی۔ تو ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن